کیا چیز ہے؟ بس آپ کی توجہ ذرا ہونی چاہیے، اس لیے تاکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ موت کیا چیز ہے۔ دوسری چیز، اللہ کریم انسان کو موت کیوں دیتا ہے، اور تیسری چیز، انسان کو موت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ موت کیا ہے، اللہ انسان کو موت کیوں دیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور انسان کو موت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں، موت کو سمجھنا، اللہ کریم کسی کو موت دیتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تیسری چیز، ہمیں موت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ 5 اسباب کی بنا پہ انسان کے اوپر اللہ کریم موت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز، قرآن مقدس میں اول سے لے کے آخر تک 145 مقامات میں اللہ کریم نے موت کا ذکر کیا ہے، اور 145 مقامات میں اللہ کریم نے زندگی کا ذکر کیا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، جس کو کہا جاتا ہے اعجاز الرقمی والعددی، کہ قرآن مقدس کا 12 قسم کا اعجاز ہے، جس کی وجہ سے آ کے قرآن نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے۔ کہیں عدد کے اعتبار سے، کہیں فصاحت کے اعتبار سے، کہیں بلاغت کے اعتبار سے، کہیں مسجع اور مقفع چیزوں کی بنیاد پہ، کہیں عبر کے اعتبار سے، کہیں نصائح کے اعتبار سے، کہیں دلائل عقلیہ کے اعتبار سے، کہیں دلائل نقلیہ کے اعتبار سے، کہیں براہین کے اعتبار سے قرآن نے دنیا کو عاجز کر دیا ہے، اس لیے کہ قرآن جیسی کوئی کتاب دنیا میں موجود۔ اب دیکھو اعجاز قرآن کا کیا ہے، 145 مقامات میں زندگی اور 145 مقامات میں موت کا ذکر کیا۔ یہ اعجاز الرقمی والعددی فی القرآن، کہ جتنی دفعہ حیات کا ذکر ہے اتنی دفعہ ہی موت کا ذکر ہے۔ کیوں؟ ایک حیات ہے، ایک موت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے۔ اب قرآن دیکھو، 115 مقامات میں اللہ کریم نے دنیا کا ذکر کیا، 115 مقامات میں ہی اللہ نے قرآن میں آخرت کا ذکر کیا۔ یہ ہے قرآن کا اعجاز، کہ اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی دنیا میں لا ریب، بے عیب اور معجز کتاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انسان کا تعلق یا دنیا سے ہے، مرنے کے بعد آخرت سے ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کو 115 مقامات میں، آخرت کو 115 مقامات میں۔ دنیا میں حیات ہے، مرنے کے بعد جو ہے پھر وہ ممات ہے۔ حیات کو 145 مقامات میں، موت کو بھی 145 مقامات میں ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب موت کس چیز کا نام ہے، موت کس کو کہا جاتا ہے؟ جتنی بھی اصول کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں موت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ امام جرجانی نے اپنی کتاب میں بھی تعریف کی، انقطاع الروح عن الجسد، انفکاک الروح من البدن، اخراج الروح من الجسد۔ موت نام ہے روح کا وجود سے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ جب تک روح ہے تو حیات، جب روح نکل جائے تو موت۔ یہ موت کی تعریف ہے۔ جب تک روح ہے تو حیات، جب روح نکل جائے تو موت۔ جب ایک دفعہ روح نکل جائے، قرآن کا فیصلہ ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ۔ اب اللہ کی کتاب سے بہترین کتاب نہیں، جو قرآن بات کہے اس سے اعلیٰ اور ارفع اور سچی بات نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے، فرمایا جس کی ہم ایک دفعہ روح نکال لیتے ہیں، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، قیامت سے پہلے اس روح کو دوبارہ ہم دنیا میں نہیں آنے دیتے۔ یہ موت کی تعریف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ موت کیوں دیتا ہے؟ لا ينقصه من ملكه شيء،
ولا یزید فی ملکہ شیء، کسی کے زندہ رہنے سے اس کی حکومت زیادہ نہیں ہوتی، کسی کے جانے سے اس کی حکومت میں کمی نہیں آتی۔ لا ينقص من ملکہ شیء ولا یزید فی ملکہ شیء، نہ تو اس کی بادشاہت بڑھ جاتی ہے اگر لوگ زندہ رہیں، اور نہ اگر کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے اس کی بادشاہت میں قلت اور کمی نہیں آتی۔ کیوں اللہ پھر موت دیتا ہے؟ پہلی چیز جو قرآن مقدس نے ذکر کیا، اللہ کریم دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو تمہارے جسم میں حیات ہے، زندگی ہے، یہ تمہاری اپنی نہیں، یہ میری دی ہوئی زندگی ہے، یہ میری دی ہوئی، میں جب چاہوں واپس لوں۔ اس لیے تاکہ تیرا اختیار اپنے وجود پہ بھی ہو سکتا۔ ایک بات کہ یہ زندگی کسی اور کی عطا کی ہوئی ہے، تیری اپنی زندگی نہیں ہے، میں جب چاہوں اپنی امانت کو واپس کروں۔ کیوں اللہ یہ کرتا ہے؟ تاکہ تیرے ذہن میں یہ مسئلہ سمجھ آئے کہ اختیارات کلیہ کا مالک ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، تمام تر اختیارات کا مالک ہے تو صرف۔ دوسری بات فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی زندہ نہیں۔ کیوں زندہ نہیں؟ اس لیے کہ ان کی حیات اپنی نہیں ہے۔ کون زندہ ہے؟ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے جس کی حیات اپنی ہے۔ الحیو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی حیات سے زندہ ہے اور دنیا میں جس کو چاہے جب تک چاہے وہ زندہ رکھے، جب چاہے ختم کر دے۔ الحیو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن مقدس میں 5 مقامات میں الحیو کا لفظ آتا ہے، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، اور آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ آل عمران دیکھو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورۃ طٰہٰ، وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ سورۃ فرقان، وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ 5واں مقام آتا ہے سورۃ زمر میں، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ الحی اللہ کا اسم اعظم ہے۔ اللہ کریم 5 مقامات میں کیوں لے کے آئے؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ تیری زندگی دنیا میں 5 اصولوں کے تحت چلتی ہے، اس لیے اللہ نے الحی کو 5 مقامات پہ ذکر کیا ہے۔ اور اسلام کے ارکان بھی 5، ایمان کے ارکان بھی 5 ہیں، اس لیے تیری زندگی کا سرکٹ 5 چیزوں پہ دنیا میں چلتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دوسری چیز کیا؟ اللہ ثابت یہ کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ زندہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور زندہ، اور میں زندہ ہوں اپنی حیات سے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کہ میں جس کو چاہوں جب تک چاہوں زندہ رکھوں، جب چاہوں موت دے دوں۔ تیسری وجہ کیا ہے جو اس آیت میں قرآن نے ذکر کی ہے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم، اس لیے میں موت دیتا ہوں تاکہ میں تمہیں آزماؤں، اچھے عمل کون کرتا ہے، برے عمل کون کرتا ہے۔ دنیا میں فیصلہ نہیں ہوتا، کسی آدمی کو کوئی پتہ نہیں کہ اندر کھاتے میں یہ کیا کرتا ہے، گھروں میں کیا ہے، خلوت میں اور ہے، جلوت میں اور ہے، تنہائی میں اور ہے، اجتماعیت میں اور ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کریم یہ ساری چیز سامنے کرے گا۔ سامنے کرنے کے لیے اچھے برے آدمی کی تمیز کرنے کے لیے اللہ نے باؤنڈری رکھی ہے، تو وہ موت والی رکھی۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اس لیے تاکہ ظالم اور مظلوم میں فرق کیا جائے۔ دنیا میں مظلوم جو ہے ظالم سے بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ دنیا میں یا تو رشوت چلتی ہے، یا فدیہ چلتا ہے، یا سفارش چلتی ہے، یا برادری چلتی ہے، یا ایک کے بدلے دوسرے کو پکڑا جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قیامت کے دن لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها شيء، نہ تو رشوت چلے گی، نہ ایک کے بدلے دوسرے میں پکڑا جائے گا۔ باپ نے غلطی کی، بیٹے کو پکڑ کے لے گئے، قیامت کے دن یہ منظر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرمایا وہاں پہ رشوت نہیں چلے گی، سفارش نہیں چلے گی۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ کہ ظالم اور مظلوم کا فرق کرنے کے لیے اللہ کریم نے موت رکھی ہے، موت کے بعد یہ فیصلہ کرے گا۔ پانچویں چیز بڑی اہم ہے، فرمایا کہ دنیا میں
تو جس سے بھی محبت کرتا ہے، آخر کار تیرے محبوب پہ موت آتی ہے کہ نہیں؟ تجھے غم ہوتا ہے کہ تیرا محبوب آج دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ تیرا باپ ہے، وہ تیرا دوست ہے، وہ تیری بیوی ہے، تیری اولاد ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا قبیلہ ہے، تیرا خاندان ہے، کوئی بھی ہے۔ جب محب کے سامنے محبوب چلا جاتا ہے، اس کو غم پہنچتا ہے محبوب کے جانے کا، تو اللہ کریم نے فرمایا اگر اصل محبوب بنانا ہے تو میں خدا کو بنا، تجھے کبھی زندگی میں غم نہیں آئے گا محبوب کے جانے کا۔ یہ 5 وجوہات کی بنا پہ دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ ہمیں اور تمہیں موت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ فیصلہ کن بات ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ زندہ، اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں زندہ رکھتا تو اپنے محبوب پیغمبر خاتم الرسل، جو سید الرسل ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو پوری دنیا کا صحرا ہے، جو ساری کائنات سے محبوب ہے، اللہ کریم کا محبوب پیغمبر ہے، اللہ کریم کے تمام تر انبیاء کا اللہ کریم نے محمد کو امام بنایا ہے، جو خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے، امام الشرکین والغربین ہے، ابی محمد الحسن والحسین ہے، رسول الثقلین ہے، نبی المرتضیٰ ہے، احمد المجتبیٰ ہے، حبیب الانبیاء و حبیب الخدا ہے، اللہ کریم کا اعلیٰ اور عرفہ پیغمبر ہے، جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ بے مثل ہے، محمد بے مثال ہے۔ اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوتا جب کہ ساری دنیا سے بڑھ کے محبت محمد سے نہ کرے۔ جس کو اللہ کریم نے تیری عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک اذان میں محمد کا ذکر نہ کرے۔ تیری نماز قبول نہیں ہوتی جب تک گواہی نہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کوئی عبادت اللہ نے ایسی نہیں رکھی جہاں پہ محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں دلوائی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیشہ رہنے دیتا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی بھی موت نہ آتی۔ حضرت سلمان فارسی 150 سال کی عمر میں جو اسلام میں آئے، لمبا زمانہ انہوں نے ہجرتیں کی۔ انہوں نے کہا لوگوں 3 چیزوں نے مجھے زندگی بھر رلا کے رکھا ہے، 3 چیزوں نے مجھے زندگی بھر رلا دیا ہے کہ جن کا مداوع جب تک میری زندگی رہی میرے آنسو کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ 250 سال کے قریب عمر ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر کا آدمی ہے۔ فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا فراق الحبیب و احبہ، سب سے زیادہ جو مجھے غم پہنچا ہے دنیا میں محمد کے جانے کا غم ہے، اور اس غم نے رہتی دنیا تک میری آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہو سکتا محمد کی جدائی کے غم والا۔ فرمایا دوسرا مجھے غم کیا ہے کہ میرے اوپر جب موت آئے گی تو مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو میں کہوں گا یا اللہ میں نے تیاری کوئی نہیں کی، میرے پاس یا تو تیری کتاب کی محبت ہے یا صاحب کتاب کی محبت ہے۔ تو تیسری چیز، میں اپنے اعمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے تو میں رونا شروع کر دیتا ہوں، تو جب میں اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں تو میں زندگی کے اپنے اعمال کو بھول جاتا ہوں، میری نظر اللہ کی رحمت پہ رہتی ہے۔ اب تمہیں اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ موت سے کوئی آدمی بھی مبرہ نہیں ہے۔ اب ہم نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بس 2 چیزوں کا خیال رکھ، اللہ کی کتاب کے پیچھے چلتا رہے، محمد کے پیچھے چلتا رہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ تیرے اوپر حرام کر دیتا ہے، لیکن چل اس طرح جس طرح محمد کے صحابہ پیغمبر اور کتاب کے پیچھے چلے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا جہنم کی آگ اس بندے پہ ہم حرام کر دیتے ہیں جو جس بندے کا ایمان قرآن کے مطابق ہے اور طریقہ محمد کی سنت اور شریعت کے مطابق ہے۔
ان دو چیزوں کو زندگی میں اپنا کے رکھ تو جہنم کی آگ اس بندے کے اوپر حرام ہے۔ یہ قرآن اور پیغمبر کا فیصلہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں کیسے زندگی گزار؟ ایک غریب ہوتا ہے اردو والا، غریب تم اس کو کہتے ہو جس کے پاس مال دولت کم ہو، ایک عربی میں غریب ہے، عربی میں غریب اس کو کہا جاتا ہے جیسے ایک اجنبی آدمی ہوتا ہے۔ اجنبی آدمی کو کوئی بھی آدمی پہچانتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ یہ اجنبی آدمی ہے، اس کو عربی میں غریب کہا جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ، اسلام جس وقت شروع ہوا ایسے تھا جیسے اجنبیت کے اندر، آخر زمانے میں بھی اسلام ایسا ہوگا جیسے اجنبی لوگ، اجنبیت کی طرح ایمان اور اسلام کو لوگ سمجھیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسے دنیا میں زندگی گزارو، کیوں کہ تیرے دل میں یہ یقین ہو کہ موت سے تو مبرہ ہو سکتا۔ اب قرآن مقدس کی سینکڑوں آیات ہیں، 2-3 آیتیں سنیں، پھر آگے موت کی تیاری کے لیے جو امام نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے؟ بڑی اہم چیزیں امام نے ذکر کی ہیں۔ امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ، انہوں نے جو ذکر کیا ہے حضرت حسین کے لڑکے نے، قرآن نے فیصلہ کیا کیا؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ویبقى وجہ ربک، تیرے رب کے لیے بقا ہے، تیرے لیے فنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ تیسرے مقام پہ فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ چوتھے مقام پہ فرمایا کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ پانچویں مقام پہ ذکر کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ میرے پیغمبر موت سے مبرہ کوئی نہیں، لیکن بہترین بندہ کون ہے؟ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے رکھتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ، پانچ چیزوں سے پہلے، ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ کیوں؟ جوانی کا ایک سجدہ اور بڑھاپے کے سارے سجدوں کے برابر۔ بڑھاپا کریم کو اپنی عبادات میں اللہ کریم کو یاد رکھا۔ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھ۔ صحت کا قبل سقمک، اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھ۔ فقر کا قبل غناک، اپنی غربت کو امارت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ جب آدمی فقیر ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے تو بڑی اللہ سے دعائیں کرتا ہے، جب مال آتا ہے تو اللہ کو فوری بھول جاتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی غربت کو امارت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا شباب کا قبل حرمک، صحت کا قبل سقمک، فقر کا قبل غناک، اپنی غربت کو امارت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ فراغ کا قبل شغلک، اپنی فراغت کو مصروفیت سے، مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ اگر ابھی تیرے پاس ٹائم ہے تو اس فرصت کو غنیمت سمجھ، اللہ کریم کی عبادت میں گزار۔ ہو سکتا ہے جب مشغول ہو جائے تو پھر تمہیں کبھی نماز کی بھی فرصت نہ ملے۔ اگر اللہ نے تمہیں ٹائم دیا ہے تو اس فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ۔ آخری چیز کیا ہے؟ حیات کا قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھ۔
مرنے کے بعد فائدہ، اس لیے قیامت کے دن کہے گا یا اللہ رب ارجعون لعلی اعمل صالحا، یا اللہ ایک دفعہ مجھے واپس دنیا میں بھیج، ابھی میں بڑا ٹھیک ٹھاک اعمال کر کے آؤں گا۔ تو اللہ کریم فرمائے گا کلا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں نے لکھ دیا جو یہاں پہ آ جائے واپس جا سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ دار العمل دنیا تھا، یہ دار الجزا ہے۔ اگر ایک آدمی نے کوئی امتحان دینا ہو، ایف اے، ایف ایس سی، بی ایس سی، ماسٹر کا، پی ایچ ڈی کا، سی اے کا، کسی کا بھی امتحان دینا ہو تو وہ دن رات کوشش کرتا ہے، تیاری کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور یہ جو امتحان ہے یہ اتنا مشکل امتحان ہے کہ اگر زندگی بھر اس کی تیاری کرتا رہے تو پھر کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ کامیاب۔ امام علی بن حسین ابن علی زین العابدین، جو معروف ہے امام زین العابدین، زین الدین العابدین، جس کی رگوں میں خون ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین کا لڑکا جس کا نام ہے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، تو وہ جس وقت جوانی کی عمر کو پہنچے انہوں نے بڑی لمبی باتیں کی، بس ان کی باتوں میں سے چند باتیں میں تمہیں سناتا ہوں۔ او پیغمبر کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے غریب ہوتا ہے۔ غریب کا معنی کیا ہے؟ اجنبی، فقیر نہیں، اجنبی کی طرح، جس طرح اجنبی ایک او عابر سبیل، آپ نے فرمایا یا مسافر کی طرح، کہ ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے، شام دوسرے دن واپس لوٹ آتا ہے، تو وہاں سے سفر پہ آیا ہے، چند دنوں کے بعد تو نے اپنی اصل زندگی کی طرف آنا ہے۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ غریب وہ نہیں ہے جو یمن کی طرف سفر کرے، جو شام کی طرف، جو دوسرے ممالک کی طرف سفر کرے، وہ غریب نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اصل اجنبی اور غریب آدمی کون ہے؟ لیس الغریب غریب الشام والیمنی وَإِنَّ الْغَرِيبَ غَرِيبُ اللَّحْدِ وَالْكَفَنِ۔ ثقب العبرات امام کی کتاب اٹھا، اس میں 200 سے زیادہ لمبے اشعار امام زین العابدین نے ذکر کیے ہیں۔ معنی کیا کرتا ہے؟ ساری باتیں ذکر کر کے آخر میں وہ تمہیں خلاصہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کریم نے تیرے اوپر موت کا فیصلہ کیوں کرنا ہے۔ کہتا ہے لیس الغریب غریب الشام والیمن وان الغریب غریب اللحد والکفن۔ کہتا ہے اجنبی بندہ وہ نہیں جو شام کی طرف سفر کرے یا یمن کی طرف سفر کرے، وہ بندہ غریب نہیں، وہ اجنبی نہیں۔ کون ہے غریب؟ وَإِنَّ الْغَرِيبَ غَرِيبُ اللَّحْدِ وَالْكَفَنِ۔ کہنے لگا اصل اجنبی بندہ وہ ہے جس کو لحد میں کفن پہنا کے رکھا جاتا ہے، جس کو لحد کے اندر کفن پہنا کے رکھا جاتا ہے۔ یہ ایسا اجنبی ہے کہ جس سے ملاقات کوئی نہیں، جس سے دوبارہ ملاقات کوئی نہیں۔ اگر ایک شام یا یمن کی طرف سفر کرتا ہے بندہ، وہ تو واپس آتا ہے، اس کے ساتھ تو ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن لیس الغریب غریب الشام والیمن وان الغریب غریب اللحد والکفن۔ کہنے لگا اصل غریب اجنبی بندہ وہ ہے جو زمین کے نیچے لحد اور کفن میں چلا جاتا ہے۔ غریب ہے کون؟ کون غریب ہے؟ کہتا ہے فَإِنَّ الْغَرِيبَ لَهُ حَقٌّ لِغُرْبَتِهِ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْأَوْطَانِ وَالسَّكَنِ۔ کہنے لگا یہ اجنبیت کا حق ہے، یہ اجنبیت لازم ہے، ابھی اس کے اوپر موت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو کہنے لگا اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کر، لا تنہرن غریبا حق غربتہ الدہر ینہرہ بالذل والمحن۔ کہنے لگا جو بندہ موت کے قریب پہنچا ہے، میں زین العابدین تمہیں وصیت کرتا ہوں، اگر تیرا باپ ہے یا ماں ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، جس وقت وہ غربت اور موت کے قریب پہنچنے لگے، لا تنہرن غریبا حال غربتہ،
کیوں؟ الدہر ینہرہ بالذل والمحنی، اس لیے کہ زمانے نے اسے بڑی ڈانٹ ڈپٹ دی ہے، بیماریوں نے بڑا اس کو جھنجھوڑا ہے، لوگوں نے اس کو بڑے تانے دیے ہیں، آخری ایام میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کر۔ کیوں نہ کر؟ یہ بات کر کے اس لیے کہ اس کی دنیا کی مناظر جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو پھر امام زین الدین کہنے لگے، خود کو خطاب کر کے کہنے لگے، اگرچہ میں بیٹا حسین کا، اگرچہ میں بیٹا حسین کا ہوں، میں بیٹا سیدہ فاطمۃ الزہرا کا ہوں، وہ فاطمۃ الزہرا جو جگر گوشہ بطول زہرا محمد کی، جو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، میں اگرچہ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، اگرچہ میں حسین ابن علی کا لڑکا ہوں، لیکن لوگوں سن لو میری کیفیت اور حالت کیا ہے۔ سفری بعید وزادی لن یبلغنی، قوتی ضعفت والموت تو یطلبنی، کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ محمد کا نواس ہے تو موت سے بچ جائے گا، نہیں نہیں نہیں، میرے پاس کیا ہے؟ سفری بعید وزادی لن یبلغنی وقوتی ضعفت والموت یطلبنی۔ امام کہتا ہے میرا سفر بڑا لمبا ہے، اتنا بڑا لمبا سفر ہے کہ جس سفر میں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا، پتہ نہیں ہزاروں سال کے بعد، پتہ نہیں سفری بعید وزادی لن یبلغنی قوتی ضعفت والموت یطلبنی۔ کہنے لگا میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، امام زین العابدین کہتا ہے کہ میری کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اللہ کیا ہے کہاں بھی میں چلا جاؤں، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قرآن نے کہا ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بڑے بڑے محلات میں ہو، ضعفت والموت یطلبنی، تمر ساعات ایامی بلا ندم ولا بکاء بلا خوف ولا حزن۔ اور میری زندگی کے ایام گزرتے گئے، میری قوت کم ہوتی گئی، موت مجھے تلاش کرنے لگی۔ تمر ساعات ایامی بلا ندم بلا رفق بلا بکاء ولا حزن۔ ہائے ہائے، امام دنیا کو سمجھاتا ہے کہ میرے ایام گزر گئے، لیکن گزرتے ایام پہ کبھی میں نے ندامت نہیں کی، میں نے جوانی میں کتنے گناہ کیے، کبھی میں نادم نہیں ہوا، میں رویا نہیں اللہ کریم کے ڈر سے، مجھے خوف نہیں آیا، مجھے حزن نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ امام دنیا کو سمجھاتا ہے کہ یہ سمجھ لے جو تیرے ایام گزر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کریم نے تم سے پوچھنا ہے۔ آخرکار امام کہنے لگا کہ میں لاغر ہو چکا ہوں، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، بستر کے اوپر لیٹ گیا، ابھی میرے پاس جو ہے قوت، اتنی طاقت، بولنے کی ہمت بھی کوئی نہیں، بیماری نے مجھے گھیرا ہے، بستر کے اوپر لیٹا ہوں، اولاد بھی موجود ہے، قبیلہ بھی موجود ہے، خاندان بھی موجود ہے، بڑی کوشش منت سماجت کرنے لگے، دنیا کے طبیب انہوں نے جمع کیے، حکیم جمع کیے، ڈاکٹر جمع کیے، مشاورین جمع کیے، متعوذین جمع کیے، راکین جمع کیے، بڑے بڑے لوگ جمع کیے، کیوں؟ تاکہ امام زین العابدین موت سے بچ جائے یا اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ تو امام کہتا ہے وَقَدْ أَتَوْا بِطَبِيبٍ كَيْ يُعَالِجُنِي وَلَمْ أَرَ الطَّبِيبَ الْيَوْمَ يَنْفَعُنِي۔ اللہ کی قسم، کوئی دنیا کا ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی راکی، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی بھی آج مجھے شفا دے سکتا
امام کا عقیدہ کیا ہے؟ ساری دنیا بھی بیٹھ کے میرے اوپر جھاڑ پھونک کرتی رہے، ساری لوگ بیٹھ کے میرے اوپر نگینے یا منتر پڑھتے رہیں یا دوائیاں دیتے رہیں، ساری دنیا کے طبیب اور حکیم ڈاکٹر، امام زین العابدین کہتا ہے وَقَدْ أَتَوْا بِطَبِيبٍ كَيْ يُعَالِجُنِي وَلَمْ أَرَ الطَّبِيبَ الْيَوْمَ يَنْفَعُنِي۔ اور میں علی بن حسین کا عقیدہ کیا ہے، اللہ کی قسم آج کوئی بھی دنیا کا طبیب اور ڈاکٹر مجھے فائدہ دے سکا۔ آخرکار کیا ہوتا ہے؟ کہتے لگے وَاشْتَدَّ نَزْعِي وَصَارَ الْمَوْتُ يَجْذُبُهَا مِنْ كُلِّ رِفْقٍ بِلَا رِفْقٍ وَلَا حَزَنٍ۔ امام کہنے لگا اگرچہ میں نواسا محمد کا، اگرچہ میں بیٹا حسین کا، لیکن آخرکار موت سے بچ سکا۔ وَاشْتَدَّ نَزْعِي وَصَارَ الْمَوْتُ يَجْذُبُهَا مِنْ كُلِّ إِرْقٍ بِلَا رِفْقٍ وَلَا حَوَنِي۔ موت کا فرشتہ آ کے اس نے میرے پاؤں سے روح نکالنی شروع کی ہے۔ من کل عرق، ایک ایک رگ سے میری روح کو نکالا جا رہا ہے، روح کو نکال کے واشتد نزعی وصار الموت یجذبها من کل عرق بلا رفق ولا حونی۔ اللہ کی قسم فرشتے جو ہیں ان کا تعلق کسی کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی نہیں، نسب کا کوئی نہیں، حسب کا کوئی نہیں، اصل کا کوئی نہیں، نسل کا کوئی نہیں، قبیلے خاندان کا کوئی نہیں۔ انہوں نے آ کے میری روح کو نکالنا شروع کیا ہے۔ آخرکار روح کو نکالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فجاءنی رجل منہم فجردنی من الثیاب وآرانی وافردنی۔ کہنے لگا میرا ہی بیٹا، میرے ہی قبیلے کا فرد جو میرا بڑا محبوب ہے وہ اچانک آیا، اس نے کیا کیا؟ فجاءنی رجل منہم فجردنی من الثیاب وآرانی وافردنی۔ کہتا ہے کہ تختے پہ لٹا کے کینچی لے کے میرا لباس اتارا کوئی نہیں، کینچی لے کے میری قمیص کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، میری سلوار کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا وہ شرم و حیا والا وجود جس کے اوپر نظر کسی کی پڑی کوئی نہیں، لیکن موت ایسی عاجزی ہے، موت ایسی آخری چیز ہے کہ جو ہر چیز کو ظاہر کر دیتی ہے۔ فجاءنی رجل منہم فجردنی من الثیاب وآرانی وافردنی۔ آ کے کینچی سے میری قمیص کو کاٹ کے مجھے غسل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ وَأَسْكَبَ الْمَاءَ فَوْقِي وَأَسْكَبَ الْمَاءَ فَوْقِي ثُمَّ غَسَّلَنِي غَسْلًا ثَلَاثًا وَنَادَى الْقَوْمَ بِالْكَفَنِ۔ کہنے لگا میرے اوپر گرم ٹھنڈا پانی ڈالتے ہیں مجھے پتا، میرے جسم کو مس ملتے ہیں مجھے پتا، آوازیں دیتے ہیں مجھے پتا۔ امام زین العابدین نے مسئلہ بھی حل کیا ہے، جس کے اوپر موت آئے وہ دیکھتا، جس کے اوپر موت آئے وہ سنتا، جس کے اوپر موت آئے وہ جانتا نہیں ہے۔ وَأَسْكَبَ الْمَاءَ فَوْقِي ثُمَّ غَسَّلَنِي غَسْلًا ثَلَاثًا وَنَادَى الْقَوْمَ بِالْكَفَنِ۔ کہتے ہیں میرے بیٹے بھائی قبیلے والے لوگ مجھے غسل دیتے ہیں تو دوسری قوم کو آواز دی جاتی ہے جلدی کرو کفن لے کے آؤ۔ اسکب الماء فوقی وغسلنی غسلا ثلاثا ونادى القوم بالکفن۔ جلدی کرو کفن لے کے آؤ، اس کو پہنایا جائے۔ کہنے لگا کفن لے کے آتے ہیں تو کیسا وہ کفن ہے؟ البسونی ثیابا لاکمام لہا، البسونی ثیابا لاکمام لہا، واشتد صار زادی حنوتی حین حنطنی۔ امام علی کہنے لگے ایسا کفن ہے جس کی آستینیں بھی موجود، جس کی جیب بھی موجود،
جس جیب میں کو پیسے ڈال دیے جائیں، نہیں، آستینے بھی کوئی نہیں، کف بھی کوئی نہیں، گلمینی بھی کوئی نہیں، ازاریر بٹن بھی کوئی نہیں، سلوار کو باندھنے والا ازار بند بھی کوئی نہیں، البسونی لباسن لا کے ماملہا وسار زادی ہنوتی ہی نحنتنی، میرے اوپر پھر وہ بیری کے پتے لے کے اس کا ہنوت کر کے دھواں لے کے یا پھر کوئی عطر گلاب میرے وجود پہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ لباس بھی ایسا پہنایا کہ جو کوئی زندہ پہن سکتا۔ کہتا ہے کیا کیا؟ وغمزونی، میں اپنی آنکھیں بند کرنے کی طاقت بھی رکھتا، وغمزونی، میری آنکھوں کو بند کرنے لگے۔ آخر کار کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں میں نے 40 برس گزارے ہیں، جس گھر میں میں نے 70 برس گزارے ہیں، جس محل کو بناتے بناتے میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، جس محل کو تعمیر کرتے کرتے میری وجود بوڑھا ہو چکا ہے، آخر کار 1-2 دن بھی مجھے اس گھر میں ابھی رہنے دیتے۔ کیا کیا؟ وَأَخْرَجُونِي مِنَ الدُّنْيَا فَوَا أَسَفًا عَلَىٰ رَحِيلٍ بِلَا زَادٍ يُبَلِّغُنِي، کہنے لگا ہائے افسوس، مجھے دنیا سے ابھی نکالنے لگے۔ میرا بیٹا جو بڑا محبوب تھا وہ بھی کہتا ہے بابے کو جلدی قبرستان میں لے کے جاؤ، میری بیوی جس نے 70 برس میرے ساتھ گزارے وہ بھی راضی ہے، جلدی اس کو قبرستان میں لے کے جاؤ۔ میرے بھائی قبیلے والے لوگ وَأَخْرَجُونِي مِنَ الدُّنْيَا فَوَا أَسَفًا عَلَىٰ رَحِيلٍ بِلَا زَادٍ يُبَلِّغُنِي، ہائے افسوس کہ آج 2 دن بھی مجھے دنیا میں رہنے دیتے۔ کدھر لے گئے؟ کہتے ہیں جس وقت کن لوگوں نے میری چارپائی اٹھائی ہے، حملونی علی الاکتاف اربعۃ، حملونی علی الاکتاف اربعۃ، حملونی علی الاکتاف اربعۃ والموت وخلفی من یشیعنی۔ امام علی کہنے لگا پہلے تو میں خود چلتا تھا، جب موت آئی تو 4 کندھوں نے مجھے اٹھا کے چلنے لگے۔ وحملونی علی الاکتاف اربعۃ وصار موتی وخلفی من یشیعنی۔ امام کہنے لگا جس وقت مجھے لے کے جا رہے ہیں، بتاؤ میرے بیٹوں کو صبر کی تلقین کرنے والا کون ہے؟ میرے بھائیوں کو صبر کی تلقین کرنے والا پیچھے کون ہے؟ میری اولاد ہے، میری بیٹیاں ہیں، میرے بچے ہیں، کون بندہ ہے ان کو دلاسا دینے والا؟ آخر کار یہ موت کیا ہوتی ہے؟ مفرق الآباء والامہات، مشتت الاخوۃ والاخوات، جو ماں باپ کو جدا کر دیتی ہے، اولادوں کو جدا کر دیتی ہے۔ تو امام کہنے لگا 4 کندھوں پہ اٹھا کے مجھے لے گئے، کہاں پہ؟ ایسے مقام پہ لے کے گئے، قدمونی الی المحراب، قدمونی الی المحراب فصلوا خلف الامام فصلی لعل اللہ یرحمنی۔ کہتے ہیں مجھے اٹھا کے جا کے محراب کے اندر رکھ دیا ہے، جا کے وقدمونی الی المحراب وانصرفوا، میری چارپائی کو اٹھا کے جا کے محراب کے اندر رکھا ہے، صلی خلف الامام ثم ودعنی۔ سارے لوگ پیچھے ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے اس لیے صلو علی صلاۃ، صلو علی صلاۃ لا رکوع لها ولا سجود لعل اللہ یرحم۔ کہنے لگا میرے اوپر نماز پڑھنے لگے جس نماز میں رکوع بھی کوئی نہیں، جس میں سجدہ بھی، صلو علی صلاۃ لا رکوع لها ولا سجود لعل اللہ یرحمنی۔ کیسے اللہ؟ سجدہ بھی کوئی نہیں، رکوع بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ سجدے اور رکوع والی نماز عبادت والی ہوتی ہے، سجدے میں بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو امام علی کہتا ہے
کہ صلو علی صلاۃ لا رکوع لها ولا سجود لعل اللہ یرحمنی، شاید کہ اللہ میرے اوپر رحم کر دے اس لیے کہ میری نماز پڑھی گئی ہے جس میں رکوع اور سجدہ، پڑھ کے کدھر لے کے جاتے ہیں واپس گھر میں لاتے کدھر؟ فَبِظُلْمَةِ الْقَبْرِ لَا أُمٌّ هُنَاكَ وَلَا أَبٌ شَفِيقٌ وَلَا أَخٌ يُؤَنِّسُنِي، کہنے لگا کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ حسین کا لڑکا ہے، کسی نے نہیں دیکھا یہ محمد کی بیٹی کے لڑکے کا لڑکا ہے، کیا کرنے لگے؟ فَبِظُلْمَةِ الْقَبْرِ لَا أُمٌّ هُنَاكَ وَلَا أَبٌ شَفِيقٌ وَلَا أَخٌ يُؤَنِّسُنِي، کہتا ہے اس قبر کے اندھیروں میں مجھے جا کے داخل کیا ہے، وہاں پہ وہ شفقت کرنے والی ماں کوئی نہیں، وہ مانوس کرنے والا باپ کوئی نہیں، وہ کمر پہ دلاسا دینے والا بھائی کوئی نہیں، وہ پیچھے سے دعائیں کرنے والی بہنیں کوئی نہیں۔ فی ظلمت القبر لا ام ہناک ولا اب شفیق ولا اخ یؤنسنی، وہ میرا بھائی مجھے نظر نہیں آتا جو مجھے مانوس کرتا تھا، وہ میری ماں مجھے نظر نہیں آتی جو میرے آنے سے پہلے دعائیں کیا کرتے تھے، وہ میرا باپ مجھے نظر نہیں آتا جو میرے لیے دعائیں کرنے والا تھا۔ شفقت کرنے والی ماں کوئی نہیں، محبت کرنے والا باپ کوئی نہیں، مانوس کرنے والا بھائی کوئی نہیں، دعائیں کرنے والی بہن کوئی نہیں۔ فَبِظُلْمَةِ الْقَبْرِ لَا أُمٌّ هُنَاكَ وَلَا أَبٌ شَفِيقٌ وَلَا أَخٌ يُؤَنِّسُنِي، تو امام کہنے لگا میں تمہیں نصیحت کر دوں، لوگوں لمبی باتیں کی امام علی نے، کہنے لگا میں تمہیں آخر میں نصیحت کیا کرنے لگا ہوں کہ موت کے لیے تم نے تیاری کیا کی ہے۔ یا نفس کفی وقت، یا نفس کفی عن النسیان وقت سبی فعلا جمیلا لعل اللہ یرحمنی، میں علی بن حسین کی بات کو یاد رکھ، او گناہ کرنے والا نفس ذرا اپنے وجود کو گناہوں سے روک کے رکھ، اپنے وجود کو گناہوں سے روک کے رکھ۔ یا نفسو کفی عن النسیان وقت سبی فعلا جمیلا لعل اللہ یرحمنی، اور ذرا اپنے نفس کو روک کے رکھ، کس چیز سے؟ قرآن کی مخالفت نہ کر، صاحب قرآن کی بھی مخالفت کیوں نہ کر، اس لیے کہ یا تو بتا قرآن سے اعلیٰ کوئی کتاب ہے، میں پھر اس کے پیچھے چلنا شروع کر دوں، پھر اس چلتی پھرتی دنیا میں مجھے محمد سے اعلیٰ کوئی ہستی دکھا، پھر میں اس کے پیچھے چلنا شروع کر دوں۔ ثم الصلاۃ علی المختار سیدنا، امام علی کہنے لگا تجھے نصیحت کیا ہے، اپنے وجود کو روک لے قرآن پہ، روک لے صاحب قرآن پہ، اور گناہوں کی طرف نہ جانے دے۔ فعلاً جمیلاً، میں علی بن حسین تمہیں کہتا ہوں لعل اللہ یرحمنی، پھر اللہ کریم تیرے اوپر رحم کرے گا اگر قرآن والا نسخہ تیرے پاس موجود ہوا، محمد کی شریعت والا دھاگا تیرے پاس مضبوطی سے تو نے پکڑ لیا، تو میں علی بن حسین کہتا ہوں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور تیرے اوپر رحمت کرے گا۔ کرتے کرتے پھر آخر میں کہنے لگا ثم الصلاۃ علی المختار لسیدنا، ثم الصلاۃ علی المختار سیدنا ما ود البرق فی الشام والیمن، اللہ محمد پہ رحمت نازل کر، کب تک نازل کر؟ کہنے لگا ما ود البرق فی الشام والیمن، اللہ جب تک شام کی لائٹیں روشن ہیں، جب تک یمن کا خطہ موجود ہے، جب تک مانا کیا ہے یعنی یہ دونوں شرق اور غرب ہیں، اللہ جب تک یہ زمین موجود ہے، یہ آسمان موجود ہیں، میری تیرے سامنے درخواست ہے کہ محمد کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا رہے۔ امام نے کیا کہا؟ یا اللہ تو پیغمبر پہ رحمت نازل کر،
تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل کر۔ دعا ہے، دعا ہے کہ نہیں؟ تو دعا میں سنانا مقصود کس کو ہوتا ہے؟ کس کو؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سنانا مقصود ہوا تو وہ دعا ہو سکتی؟ تو درود اور سلام اللہ کو سنا، اللہ نے رحمت نازل کرنی ہے، اور تم کہو نہ کہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی نبی پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی بھی آدمی دنیا سے فوت ہو جائے، وہ درود سلام کوئی بھی سننے والی ذات ہے تو کون؟ صرف ایک اللہ کریم کی ذات ہے۔ حسن ابن زید، اب دیکھ کیسے تیاری کر موت کی، بس آخری بات، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ حسن ابن زید، نہیں پکھا بند رہے، حسن ابن زید اس کی لڑکی فتزوجت وصارت وحجت 30 مرتن، وحجت 30 مرتن، امام حسن ابن زید کی لڑکی حجت 30 مرتن، جس نے 30 حج کیے۔ کتنے حج؟ اگر ایک آدمی ایک حج کرے نا تو سارے لوگ اس کو حاجی صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس آدمی کے لیے فخر ہوتا ہے کہ میں نے حج کیا ہے۔ حجت 30 مرتن، 30 حج کیے بیت اللہ شریف کے۔ وکانت تحفظ القرآن، لڑکی ہو کہ قرآن مقدس کو پورا حفظ کیا ہے۔ وکانت مفسرہ، جو بڑی قرآن مقدس کی تفسیر کی ماہرہ لڑکی ہے۔ امام حسن ابن زید کی لڑکی بڑی ماہر قرآن کی حافظہ ہے، قرآن مقدس کو حفظ بھی کیا ہے، قرآن مقدس کی تفسیر کی عالمہ بھی ہے۔ آخرکار بیمار ہونے لگی، گھر والے کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَتْ كَثْرَةُ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، نوجوان لڑکی ہے تو کہنے لگے کانت بکاءً کثرةً من خشیت اللہ، اللہ کریم کے ڈر سے کثرت سے رونے والی لڑکی ہے۔ حالت اور کیفیت کیا ہے؟ اس کے آنسو نکل کے آنکھوں رخساروں کے اوپر سیاہ نشان پڑ چکے ہیں۔ فلما رأوا منہا، گھر والوں نے جس وقت دیکھا کہ اس لڑکی کی آنکھیں اندر کی طرف جا رہی ہیں، اس کی جو آنکھوں کی سرخی جو ہے وہ کم ہونے لگی ہے، رخساروں کے اوپر سیاہ نشان پڑ چکے ہیں، وجود کمزور ہو چکا ہے۔ کانت تقوم اللیل وتصوم النہار، رات بھر قیام کرنے والی لڑکی امام حسن ابن زید کی الحسینیہ حسنیہ العلویہ جو لڑکی ہے، تو رات کو کھڑی ہوتی ہے قیام میں، دن کو روزہ رکھتی ہے لڑکی۔ جس وقت گھر والوں نے دیکھا فلما رأوا منہا قالوا ترفقی عنک، او اللہ کی بندی ذرا خیال کر، اپنے جسم کا بھی کچھ خیال کر، کیوں اتنا زیادہ روتی ہے؟ تو تو خاندان نبوت کی لڑکی ہے، تو تو خاندان نبوت کی لڑکی ہے۔ تو کہنے لگی اسی لیے تو میں کثرت سے روتی ہوں کہ میں محمد کے خاندان سے ہوں، اللہ کریم کے ڈر سے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات عبادت میں کھڑے ہوتے تھے، تورمت قدماہ، کھڑے ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں سوزش آ جاتی تھی پوری رات قیام کر کے۔ تو گھر والے کہنے لگے ترفقی عنک، کچھ تو اپنے جسم کا خیال کر۔ تو کہنے لگی وکیف ارفق، کیسے میں خیال کروں؟ اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں میرے اعمال اس قابل کوئی نہیں۔ حالانکہ قرآن کی حافظہ، دن کو روزہ رکھنے والی، رات کو قیام کرنے والی، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کی تفسیر کی ماہرہ زاہدہ عابدہ عادلہ عالمہ ہے، تو کہنے لگی کیسے میں اپنے جسم پہ رحم کروں؟ اس لیے میرے پاس کوئی ایسے اعمال کوئی نہیں جو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں گی۔ وَكَانَتْ صَائِمَةً،
روزہ رکھا ہوا ہے، اچانک تکلیف آتی ہے تو اس کے نرگٹ سے آواز نکلنے لگی، گھر والے جلدی سے پانی لے کے کہنے لگی او اللہ کی بندی یہ پانی استعمال کر، تیرا جسم ابھی لاغر ہے، تیرے نرگٹ سے آوازیں نکلنے لگی ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے تیرے اوپر، جلدی کر۔ پانی چمچ میں ڈال کے پانی اس کو پلانے لگے تو کہنے لگی سن لو اللہ کی قسم دعوت ربی 30 سنتاً، اللہ کی قسم میں نے 30 سال اللہ سے دعا کی ہے، انی احب ان القاک بصوم، اللہ میری تیری ملاقات ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کہنے لگی میں 30 سال کا زمانہ اللہ کریم سے دعا کرتی رہی کہ اللہ مجھے موت اس وقت دینا جب تک کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ 30 سال میں نے انتظار کیا ہے، ابھی جس وقت میری ملاقات کا وقت آیا ہے تو تم مجھے پانی پلانے لگے ہو، واللہ ما اشرب ابدا، اللہ کی قسم میں نے ایک قطرہ پانی کا بھی استعمال، انی احب ان افطر عند اللہ، مجھے محبوب یہ ہے کہ میں روزہ دنیا میں رکھوں اور افطار جا کے اللہ کریم کے ہاں کروں۔ یہ لڑکی ہے، لڑکی صنف نازک کمزور ہوتی ہے، کیوں؟ یہ خاندان نبوت کی لڑکی ہے۔ فرمایا اس طریقے سے اگر تو موت کی تیاری کرتا ہے تو تیاری کے لیے 2 چیزوں کو پکڑ کے رکھ، قرآن کو نہ چھوڑنا، محمد کی شریعت اور سنت کو نہ چھوڑنا۔ اگر یہ 2 چیزیں چھوٹ گئیں تو کبھی تمہیں جنت کی ہوا نہیں لگ سکتی۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا کہ نہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی چیز یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ درود سلام جو ہے یہ دعا ہے، اور دعا میں سنانا مقصود اللہ کو ہوتا ہے، کسی غیر کو اگر غیر کو سناؤ گے تو وہ عبادت نہیں ہوتی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہوتے تو 3 دن تک، سوموار کے دن صبح کے ٹائم پہ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، بدھ کے دن رات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا۔ پورا قرآن موجود ہے، پورے صحابہ کرام، کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارا درود یا سلام سنا ہے، ہم قبول کر لیں، لیکن قرآن سے اعلیٰ تو کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من في القبور لا يسمعوا دعاءكم، پورا قرآن بھرا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے جو فوت ہو جائے وہ سنتا نہیں۔ دوسرا مسئلہ دیکھو، کسی کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں، نہ ہم کسی کو برا بھلا کہنے کے عادی ہیں، لیکن کیا معاملہ میرا اور تمہارا ہو یہ ایک چھوٹا معاملہ ہے، جب معاملہ پیغمبر کی عصمت اور ناموس کا آتا ہے اس کے اوپر تو دنیا کو قربان کر دینا چاہیے۔ کیا ہمیں کچھ دلائل دینے کا حق ہے کہ نہیں؟ منانا کسی کے اختیار میں نہیں، کیا ہم دلائل دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب بات سنو، یہ جو جادو کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر ہوا۔ پہلی چیز کہ جادو ہی نہیں ہوا تو اثر کیسے؟ پہلے تو جادو ثابت کیا جائے، اثر تو بعد میں ہے۔ اب قرآن دیکھو، قرآن کی 2 آیتیں، سب سے زیادہ قرآن مقدس اعلیٰ کتاب ہے، روایتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، اللہ کی کتاب میں شک ہو سکتا؟ 2 مقام پہ، سورۃ اسراء اور سورۃ فرقان، خود جا کے دیکھنا، قرآن نے کہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، ایک آیت، دوسری آیت اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، فرمایا ظالموں نے کہا تم ایسے آدمی کے پیچھے چلتے ہو جس کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اب قرآن نے ان کو ظالم کہا ہے جنہوں نے کہا پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا۔ اب کیا پورے قرآن میں کوئی ایسی آیت اگر کسی کو مل جائے نا جو یہ ثابت کرے کہ بھائی نبی علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا، ہم قبول کر جائیں گے؟ پیغمبر ہے کوئی معمولی آدمی؟ اب تیسری آیت قرآن کی سن، سورۃ طٰہٰ، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، علماء جانتے ہیں
قرآن نے کہا جادوگر جدھر سے بھی آئے وہ کامیاب ہو ولا یفلح الساحرون، الساحرون جمع کا صیغہ ہے، فرمایا جادوگر جتنے بھی ہیں کوئی بھی جادوگر کامیاب ہو سکتا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اگر قرآن کی آیتیں ہیں پھر ہمیں قرآن کی بات کو قبول کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اب اور آیتیں قرآن کی سن۔ قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی تمہاری حفاظت میرے ذمہ ہے۔ تو اس روایت جادو والی میں پتہ کیا آتا ہے؟ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، اس لیے کہ مولوی تمہارے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں، مولویوں سے کسی سے کوئی غرض نہیں، معاملہ ساری دنیا سے اعلیٰ محمد کی عزت اور ناموس کا ہے۔ اس روایت میں پتہ کیا ہے؟ لیکن ہم تو ممبر پہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اس روایت میں یہ ہے، جو جادو والی روایتیں ہیں، کہ پیغمبر کے سر اور داڑھی کے بال سارے ختم ہو گئے، اور کیا ہے کہ پیغمبر کی قوت جو مردوں کی قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی۔ تیسری بات سن ذرا، یاتی النساء ولا یاتیہن، اگر ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہو میں مجرم ہوں، لیکن پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر کا اگر ہم دفاع نہ کر سکے تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ ہے؟ اور پھر اس روایت میں کیا، یاتی النساء ولا یاتیہن، آپ عورتوں کے پاس جاتے تو آپ کہتے میں کسی عورت کے پاس نہیں گیا، یعنی معاملہ کیا ہے؟ الیاذ باللہ دماغ میں خلل آ گئی پیغمبر کی۔ پھر مسند احمد کی روایت، 6 مہینے سال تک نبی علیہ السلام اندر پگھلتے رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ لوگوں کیا یہ باتیں کوئی ذی عقل آدمی سن سکتا ہے؟ ذی فہم آدمی یہ سن سکتا ہے؟ کیوں لوگوں کو اندھیروں میں رکھا ہے؟ اللہ کے بندو، پیغمبر کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے، یہ میری تیری عزت کا ناموس کا مسئلہ نہیں ہے۔ میری تیری عزت کا مسئلہ ہو تو خاک میں جائے، لیکن محمد کی عزت تو پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں گناہ معاف کر دوں گا، محمد کی توہین میں خدا برداشت کرتا نہیں ہوں۔ پھر اور اس میں کیا ہے؟ اس روایت میں ہے کہ انہوں نے جادو کیا، پیغمبر کے سر کے بال اور داڑھی کے بال لے گئے، جا کے انہوں نے جادو کیا، کنگھی کے اوپر کر کے ایک جا کے کنویں میں رکھ دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوش حواس کوئی نہیں تھے۔ اب ذرا یہاں پہ رک کے قرآن کی آیت دیکھ، ایک نہیں 3 آیتیں قرآن کی، سورۃ قلم دیکھنا 2 نمبر آیت، نون والقلم وما یسطرون۔ آگے قرآن نے کیا کہا؟ وما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سورۃ قلم 29واں سپارہ 2 نمبر آیت خود جا کے پڑھ کے دیکھنا، جس کا معنی کیا ہے؟ میرے نبی ایک جنون، پاگل پن کے کروڑویں حصے جتنا بھی جنون ہم نے آپ کے قریب نہیں آنے دیا، اتنا بھی جنون ہم نے آپ کے قریب آنے دیا۔ اب قرآن سچا ہے یا مولوی سچے؟ قرآن سچا ہے کہ نہیں؟ گواہی دو، مانو نہ مانو آپ کی مرضی، لیکن بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ ام یقولون بہ جنۃ، میرے نبی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو جنون آیا، میں خدا کہتا ہوں وما انت بنعمت ربک بمجنون، با کے نقطے کے کروڑویں حصے جتنا بھی جنون میرا محمد میں نے تیرے قریب نہیں آنے دیا۔ یہاں تک کہ جو پاگل لوگ تیرے پاس آئے میں نے ان کو دنیا کا رہبر اور رحمنا اور عقل مند بنا کے بھیج دیا ہے۔ اب یہ قرآن نہیں ہے، ہم کدھر جائیں؟ روایتیں، راوی جھوٹے ہو سکتے ہیں، قرآن میں شک ہو سکتا۔ اب اور چند باتیں سن لو، بس ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اب جادو ہو رہا ہے، ذرا اپنی عقل کو حاضر کرنا، دیکھنا ان مولویوں کے داؤ پیچ دیکھنا۔ جادو ہو رہا ہے 7 ہجری میں، توجہ میری طرف ذرا، جادو ہو رہا ہے 7 ہجری میں، اور مدینے میں ہو رہا ہے 5 ہجری کے بعد، اور جادو کرنے والے کہتے ہیں یہودی ہیں۔ 5 ہجری کے بعد مدینے کی زمین پہ یہودیوں کا وجود ہی ختم ہو چکا ہے۔ 5 ہجری کے بعد اگر کوئی دنیا کے عالم ہے، اگر 5 ہجری کے بعد مجھے مدینے کی سرزمین میں ایک یہودی ثابت کر دو، جاؤ تمہارا ہاتھ اور ہمارا گریبان ہوگا۔ لیکن 5 ہجری کے بعد مدینے میں یہودی، تو جادو کس نے کیا؟ ذرا عقل دیکھنا، ذرا ان لوگوں کے باتیں دیکھنا۔ دوسری بات کہتے ہیں یہ آدمی کون تھا؟ توجہ ذرا میری طرف،
کہتے ہیں 3 روایتیں ہیں. ایک روایت میں ہے لبید ابن عاصم نے جادو کیا. دوسری روایت میں کیا ہے لبید ابن عاصم کی بہنوں نے جادو کیا. تیسری روایت میں کیا ہے لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا. خیال ادھر ذرا 3 روایتیں آئیں. اب دیکھو پہلے یہ آج تک ثابت نہیں ہوا کہ کیا کس نے, لبید ابن عاصم نے کیا یا اس کی بیٹیوں نے کیا یا اس کی بہنوں نے کیا. اگر لبید ابن عاصم نے کیا ہے مانو وہ 2 روایتیں جھوٹی, اگر بیٹیوں نے کیا ہے بہنوں والی بھی جھوٹی, لبید ابن عاصم والی بھی جھوٹی. تیسری بات, لبید ابن عاصم نامی یہودی روئے زمین میں ہے ہی کوئی نہیں. لاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو. چوتھی بات, بس میں ذرا جلدی جلدی آپ کو چند باتیں بتا دوں. کہتے ہیں لبید ابن عاصم من قبیلت بنی زریق. کہتے تھے, اب میرا موضوع نہیں ہے, اس کے اوپر میں سینکڑوں دلائل دے چکا ہوں. کہتے ہیں لبید ابن عاصم یہ بنو زریق کا آدمی تھا. کس قبیلے کا؟ اور بنو زریق یہودیوں کا قبیلہ ہے. میں نے کہا جاؤ دنیا کی تاریخ میں بنو زریق قبیلہ ثابت کر دو, یہودیوں کا ہوگا, ہماری سزا گولی ہے. یہودیوں کے 3 قبیلے تم شروع سے لے کے پڑھتے آئے ہو, پہلی دوسری تیسری کی کتابوں میں. بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ 3 قبیلے یہودیوں کے. چوتھا قبیلہ یہودیوں کا بنو زریق. میں نے کہا قبیلے یہودیوں کا نہیں, اللہ کے بندے ثابت تو کرو, کدھر سے لے کے یہ کہانی بنائی ہوئی. 5ویں بات کیا ہے, کہتے ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمسایہ تھا. اب ذرا توجہ کرنا, میں نے بڑے سال محمد کے روضے میں گزارے. کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا. اب ذرا عقل کو حاضر کر کے جواب دینا, یعنی پیغمبر کا ہمسایہ کوئی صحابی نہیں تھا, یہودیوں کو محمد نے ہمسایہ بنایا. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب میں بتاؤں تمہیں کتنے لوگوں کے مکان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے آس پاس. حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ, ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حجرہ, اس طرف جدھر آپ سلام پڑھتے ہو سیدہ حفصہ بنت عمر کا حجرہ, دائیں جانب پہ ام سلمہ کا حجرہ, بائیں جانب پہ میمونہ کا حجرہ. باب البقیع سے باہر نکلو سیدھا ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. باب جبریل کے سامنے حضرت عثمان کا مکان تھا. 2 نمبر دروازے کے سامنے ابو بکر صدیق کا مکان تھا. اس کے ساتھ 1 نمبر دروازے سے آگے جاؤ, چوتھے پلر کے پاس حضرت عباس کا مکان تھا. مجھے ثابت کرو محمد کا ہمسایہ یہودی ہے ہی نہیں, تو جادو کس نے کر دیا؟ اور بات سن, کہتا ہے پیغمبر کے بالوں اور داڑھی اور سر کے بال لے کے جادو کیا. اب ذرا غور کرنا, صحابہ جو محمد کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتے تو بال یہودیوں کے حوالے کر دیے. نے کہا جاؤ یہ بھی ثابت کر دو. میں بتاؤں محمد نے 2 دفعہ بال کٹائے زندگی میں, کس کس صحابی کے پاس کتنے بال ہیں ہم ثابت کرتے. صحابی طلحہ کو بال دیے نبی علیہ السلام نے. عمرۃ القضاء کے موقع پہ امیر معاویہ کے پاس بال تھے. اس کے بعد جس وقت آپ نے حج کیا بال طلحہ صحابی کے پاس تھے. آدھے سر کے بال طلحہ کے پاس, آدھے سر کے بال صحابہ میں تقسیم کیے گئے. اس کے علاوہ ثابت کرو کہ کہاں سے یہودیوں نے محمد کے سر اور داڑھی کے بال حاصل کر لیے. جو صحابہ پیغمبر کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے, کیا وہ صحابہ محمد کے بال یہودیوں کے حوالے کرتے تھے؟ کیا تمہاری یہ عقل مانتی ہے؟ اور بات, جادو کدھر ہوا؟ کہتے ہیں بیر زروان میں. اس کنویں کا نام کیا ہے؟ بیر زروان. دوسری روایت میں آتا ہے زی اروان, تیسری روایت میں آتا ہے اروان. اور ہم نے پورا مدینہ گھوم لیا, ہمیں وہ کنواں ملا. ہم نے کہا جاؤ تاریخ میں مجھے بیر زروان ثابت کر دو, ہم مان جائیں گے. کیا نہیں, آپ کو ہم منانے نہیں آئے, صرف بتانے آئے, اور بتانا ہمارا حق ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں. اب بیر زروان کا نام و نشان مدینے میں, جہاں پہ بیر روما موجود ہے, بیر غرس موجود ہے, بیر ہجری میں جا کے عراق والے لوگوں نے محمد کی توہین کرنے کے لیے یہ روایت نکالی. یہ روایت یہ عراق والے لوگ بیان کر رہے ہیں. واقعہ مدینے میں, مدینے والے کو پتا, مدینے کے کسی صحابی کو بھی پتا,
پیغمبر کے بعد 75 ہجری میں یہ روایت کا وجود آیا اور عراق والوں سے یہ روایت آئی۔ اس لیے اللہ کے بندو پیغمبر کی عزت اور ناموس کرنا سیکھ، اللہ گناہ معاف کرے گا، پیغمبر کی توہین اللہ برداشت کرتا۔ آخری بات، پیغمبر حق ہے کہ نہیں؟ جادو باطل ہے کہ نہیں؟ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، جب حق ہوتا ہے وہاں باطل۔ پیغمبر حق پہ، جادو باطل، باطل کا اثر کیسے ہو گیا محمد پہ؟ ما فوق الاسباب کہتے ہیں 3.5 میل دور وہ کنواں تھا۔ اور کہ اللہ کریم نے پیغمبر کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ نہیں؟ 6 مہینے سال تک الیاذ باللہ پیغمبر کو ہوش حواس نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ، قرآن دیکھ، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد تو میری آنکھوں میں بستا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، جب آدمی کسی سے زیادہ محبت ہوتی کہتا ہے تو میری آنکھوں میں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد تو میری آنکھوں میں بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں کے سامنے محمد کو رکھ کے 6 مہینے سال تک پھگالتا رہا، کیا یہ بات تسلیم کرنے کے قابل ہے؟ آخری بات، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں سورۃ فلق اور ناس جو ہے یہ جادو اتارنے کے لیے نازل ہوئی، بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھو علامہ سیوطی کی کتاب دیکھو، جنہوں نے قرآن کی صورتوں کا نزول بتایا ہے۔ 20 نمبر صورت نازل ہوئی مکہ میں سورۃ فلق، 21 نمبر صورت نازل ہوئی سورۃ ناس مکہ میں۔ سورۃ فلق اور ناس 20 نمبر 21 نمبر، جاؤ ساری جا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، نہیں کر رہا، امام سیوطی کی الاتقان فی علوم القرآن اور بہت سی کتابیں ہیں، ان میں کہا جو ترتیب نزولی ہے قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا۔ 20 نمبر سورۃ فلق، 21 نمبر صورت نازل ہوئی ہے سورۃ ناس۔ یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی مکہ میں، جادو ہوا مدینے میں، کہ پہلے سال نازل ہوئی۔ اب جادو ہو رہا ہے 7 ہجری میں، یعنی 12 اور 7 19 سال بعد ان صورتوں، 19 سال بعد جادو ہو رہا ہے، تو ان کو کہاں جادو کے ساتھ جوڑ دیا؟ اب اور جھوٹ کیا ہے، کہتے ہیں جی دوبارہ نازل ہوئی سورۃ فلق اور ناس، مدینہ میں دوبارہ نازل ہوئی۔ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلق اور ناس دوبارہ نازل ہوئی۔ اب دیکھو کیا اللہ نے کیوں دوبارہ نازل کی؟ اس کا مطلب یہ، اگر بالفرض چلو بقول ان کے اگر دوبارہ نازل ہوئی ہیں جادو کا اثر اتارنے کے لیے، تو جو پہلے نازل تھیں انہوں نے جادو کا اثر کیوں نہیں اتارا تھا؟ عقل نبوت تولد جسود العاقل تکفی الاشارہ، آدمی دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں کیا حقائق سے، یہ دلائل ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم تو ایک جاہل آدمی ہیں، لیکن صرف کتاب